أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستبق الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبرن، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، اور پالیا دونوں نے زلیخا کے خاون کو، لدل باب، دروازے پر، قالت، زلیخا کہنے لگی ما جزاؤ، نہیں ہے سزا، من اراد بأہلک، جو ارادہ کرے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا ان یسجنا، مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، ہی راودتنی، اس نے مجھے پھسلانا چاہا، عن نفسی، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، وشہد شاہد، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، زلیخا کے خاندان سے، ان کان قمیصہ، اگر ہو قمیص یوسف علیہ السلام کی، قد من قبل، آگے سے پھٹی ہوئی، فصدقت، تو پھر یہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہو قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، تو فَكَذَبَتْ، پھر یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پس جب دیکھا قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھٹی ہوئی تھی وہ پیچھے سے، قال، عزیز مصر زلیخا کا خاون کہنے لگا، انہ من کیدکن، یہ تمہارا مکر و فریب ہے، ان کیدکن عظیم، اور تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یوسف، اے یوسف علیہ السلام، اعرض عن ھذا، معاف کر دیں، چھوڑ دیجئے، اور اس سے کہا، واستغفری لذنبک، اپنے گناہ کی بخشش مانگے، انک کنت من الخاطئین، آپ ہی خطا کاروں میں سے ہیں۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے ہیں 29 تک۔ گزشتہ آیات میں تھا، رب العالمین وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، زلیخا نے خالی مکان میں، خاوند نہیں تھا، یوسف علیہ السلام گھر میں موجود تھے، اور زلیخا نے دروازے بند کر دیے، کنڈیاں لگا دی، اور دعوت دی یوسف علیہ السلام کو۔ رب العالمین فرماتے اس نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام نے اس سے بھاگنے کا، بچنے کا ارادہ کیا، یا ہم بہا، وہ بھی ارادہ کرتے، لولا ان رأى برہان رب، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ اس پر میں نے مختلف
مفسرین کی آراء عرض کر دی تھی کل. رب العالمین فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم دور کر دیتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے نیک بندوں سے برائی اور بے حیائی کو. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. میں نے عرض کی تھی کل، عصمت انبیاء یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ انبیاء علیہم السلام قبل از نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بھی ذہن نشین کر لے کہ معصوم صرف پیغمبر ہے. یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے. سب نبی معصوم، اور معصوم صرف پیغمبر. انبیاء کے سوا، انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. اور نبی یہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد تو ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے، لیکن نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. بس یہ ایک ذہن میں بات رکھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، نبی اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ معصوم نہ ہو تو نبی کی اطاعت لازم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن میں جگہ جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی گویا اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اب اگر خدا نہ خواستہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں نہ ہو اور اس سے بھی ہم کہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے، تو پھر ان کی زندگی کے کون کون سے ادوار کے بارے میں وہ کیا اصول ہوگا کہ نہیں جی یہ یہاں سے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں کیا ہے، وہ تو ساری زندگی پھر کیا ہو جائے گی؟ مشکوک ہو جائے گی. اور پیغمبر کی پوری زندگی، پوری سیرت کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی مبارک میں بہترین نمونہ ہے. تو سیرت طیبہ کل سیرت طیبہ ہے. جب کل سیرت طیبہ ہے تو اس لیے پیغمبر کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ پیغمبر گناہ کرے، ورنہ تو وہ نمونہ نہیں بن سکتا، ماڈل نہیں بن سکتا، اور وہ نمونہ ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ نمونہ ہمیشہ تنقید سے بالا تر ہوتا ہے. نمونہ تنقید سے بالا تر ہوتا ہے. کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں آج اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو فوراً کہتے ہیں جی یہ دیکھو آپ ہمارے لیڈر کے خلاف ہو، لیکن پیغمبر کی شان میں وہ بکواسات کرتا رہے تو کوئی بات ہی نہیں. سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. آئے روز اخبارات وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ جی اب تو خیر بل پاس ہو گئے ہیں کہ قومی اداروں کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، جوڈیشری کے بارے میں آپ، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ توہین ہے. لیکن صحابہ کے بارے میں اسی ملک کے اندر بکواس ہوتی رہے مسئلہ ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اور اگر خدا نہ خواستہ محمد علی جناح صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دے تو پھر تو کفر ہے. وہ کیا ہے؟ لیکن رسول اللہ مبارک کے بارے میں اور اس بارے میں اگر کوئی احتجاج کرے تو کیا ہے؟ یہ مولوی حالات خراب کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ حالات خراب کر رہا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. ہاں صحابہ
ہماری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، یہ ہماری کیا ہے؟ اور کوئی ریڈ لائن نہیں ہے ہماری ریڈ لائن صرف اور صرف کون ہے؟ صحابہ اور رسول اللہ مبارک کی ذات مقدسہ، ان پر کوئی تنقید نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان پر کوئی تنقید کر سکے۔ ان پر تنقید کرنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تنقید کرنا، اس لیے یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو بہر کیف یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی، اور اس پر بے شمار دفعہ میں مختلف اوقات میں مختلف واقعات عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی کئی درسوں میں، کہ رسول اللہ مبارک نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا، لڑکپن ہے، 12-13 سال کی عمر ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ ایک رات پروگرام تھا، اور وہاں پر چونکہ یہ رقاصائیں وغیرہ اور غزل گانے والی آئی تھی، اور مکہ مکرمہ میں یہ عام تھا، اور رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ اس کے لیے ساتھیوں نے مجبور کیا، اپنی بکریاں بھی ایک اور ساتھی کے حوالے کر دی، لیکن صبح دیکھا تو حضور آ گئے تھے۔ تو ساتھی نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے نہیں آنا، تو میری بکریاں بھی آپ چرا لینا۔ تو فرمانے لگے کہ ہاں یار میں وہاں گیا تھا، لیکن میں جیسے وہاں گیا تو مجھ پر ایسی نیند طاری ہوئی، میں صبح تک سویا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ بولو، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا مشہور واقعہ۔ تعمیر، مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، ان کپڑوں میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اور پھر ان میں تعمیر کریں گے، کپڑے اتار کے کرتے ہیں۔ کپڑے کیا اتارنے، یہ کھال بھی اتارو نا۔ جب گناہ کر رہے تھے کھال تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن عجیب و غریب تصور تھا ان کا کہ جی کپڑوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ برائیاں کرتے ہیں، لہذا الف ننگے ہو کر ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ عیب نہیں سمجھا جاتا۔ سب نے، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میں بھی گیا۔ اب جب میں گیا تو اب مجھے ہچکچاہٹ ہے۔ پیغمبر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عرب کی دوشیزہ اتنی باپردہ اور باحیا نہیں ہوگی جتنا پیغمبر باحیا ہوتا ہے۔ پیغمبر باحیا ہوتے ہیں تو حیا کا درس دیتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ادھر ابو طالب نے کہا بھتیجے اس میں کون سی بات ہے، یہ دیکھ رہے آپ کے چچا، آپ کے تایا، فلاں فلاں فلاں، یہ بڑی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، آپ تو بچے ہو، ہمارے سامنے پیدا ہوئے، ہمارے ہاتھوں کے پلے بڑے ہو، تو اس میں کون سی بات؟ حضور خود فرماتے ہیں میں نے دھوتی باندھتے تھے، بس صرف یوں کیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے مجھے جب ہوش آئی تو دیواریں مکمل ہو چکی تھی، بیت اللہ کی دیواریں۔ یہ کون کر رہا تھا؟ فرمایا میرے محبوب کل کو آپ نے اسی بے حیائی سے منع کرنا ہے تو لوگ کہیں گے اچھا کل تک ہمارے ساتھ کیا تھے؟ ننگے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، آج ہمیں کہتے ہیں ننگا پن حرام ہے۔ آج ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ پیغمبر کی شان ہے۔ اس لیے قرآن میں سب سے مشکل ترین مرحلہ جو نبیوں کا بیان ہوا ہے وہ انبیاء کا کردار ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں۔ کتنے؟ کردار پیش کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ گفتار تقریریں ہم سے جتنی مرضی کروا لیں، لیکن کردار کے غازی، فرمایا میں نے 40 سال یہاں گزارے ہیں۔ اور وہ مشہور واقعہ جب کوہ صفا پر تمام مشرکین مکہ کو جمع کیا، ابو لہب وغیرہ بیچ میں تھے، انہوں نے کہا اگر میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جبل ابی قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا وامینا، ہم نے بارہا 40 سال آپ پر تجربہ کیا، جب بھی آپ کو پایا امین اور سچا پایا، امین اور سچا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زبان مبارک سے جھوٹ، لہذا ہم سچ سمجھیں گے کہ پیچھے سے کوئی لشکر کیا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ، اور جب آپ حضرات نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب انہوں نے مشورہ کیا اور طے یہ ہوا کہ سب مل کر
جب رسول اللہ مبارک فجر کی نماز کے لیے کھڑے اٹھیں گے تو رسول اللہ مبارک پر حملہ کر کے شہید کر دیا جائے گا۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ غار ثور چلے گئے۔ ادھر اب سیدنا علی المرتضی کو کیوں لٹایا تھا؟ ہاں، ان مشرکین بدبختوں کی امانتیں حضور کے پاس تھی۔ ان کی امانتیں کس کے پاس تھی؟ رسول اللہ مبارک کے پاس تھی۔ کیوں؟ یہ ہے اعتماد، یہ ہے کردار۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کردار کہتے ہیں۔ ایسا کردار تو پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اور جو بدبخت پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے پیغمبر پر تنقید کرنا، انبیاء علیہ السلام پر کیا کرنا؟ تنقید کرنا، یہ کفر ہے۔ بہرحال وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، یہ دونوں چل پڑے۔ اب جب زلیخا نے دعوت دی، یوسف علیہ السلام بھاگے۔ اس میں مسئلہ ہے، یاد رکھیں، آپ کو پتا ہے دروازہ بند ہے، لیکن جہاں تک آپ جا سکتے وہاں تک تو جاؤ نا، وہاں تک جاؤ۔ تو بعض روایات میں تو یہ ہے کہ کنڈی لگی ہوئی تھی، اور بعد میں ہے باقاعدہ اسے تالا لگایا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام یہیں پر بیٹھے، نہیں یار کنڈیاں تو لگی ہوئی ہیں، تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں، جب وہاں گئے دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس لیے اپنا جو میرے اور آپ کے ذمے کام ہے وہ میں اور آپ کریں، آگے پھر کیا کریں؟ اللہ پر چھوڑ دیں۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ انگریز کے دور میں جیل میں ہے، جمعے کا دن آیا، نہائے، غسل کیا، صاف کپڑے پہنے۔ جیلر نے کہا مول صاحب خیریت ہے؟ دروازہ بند ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا دروازے تک جانا میرا کام ہے، آگے دروازہ بند ہوگا وہ میرے بس میں نہیں۔ میرے بس میں یہ تھا جمعے کا دن ہے، میں تیاری کر لوں، تیاری کرنے کے بعد جہاں تک میں جا سکتا ہوں وہاں تک جا کے ادھر جب میں مجبور ہو جاؤں گا واپس آ کر اپنی کیا کر لوں گا؟ ظہر کی نماز پڑھ لوں گا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یہیں پر نہیں جی دروازہ تو بند ہے، نہیں نہیں، آپ کے بس میں جتنا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ کے بس میں آج کل ایک یہ فلسفہ جی پورے ملک کا نظام سود پر چل رہا ہے، پورے ملک کا نظام، لہذا مجھے اور آپ کو بھی سود کرنا چاہیے۔ جب میرے اور آپ کے ملک کا نظام سود پر ہے تو پھر ہمیں بھی کیا ہے؟ نہیں نہیں بھائی، وہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ جو میرے بس میں ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ جو میرے بس میں ہے میں وہ نہ کروں، آگے جو میرے بس میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سوال مجھ سے کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں پہنچے دروازے پر، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اس نے پیچھے سے قمیص یوں پکڑ لی، جب قمیص پکڑی تو پیچھے سے سوراخ ہو گیا، قمیص پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اللہ کی شان کہ عزیز مصر جو زلیخا کا خاوند تھا دروازے پر جب پہنچے تو سامنے سے وہ آیا۔ اب یک دم پینترا بدلنا عورت کے لیے کیا ہے؟ بائیں ہاتھ کی چٹکی ہے۔ یک دم اس نے ما جزاء من اراد باہلک، کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کے گھر والوں کی عزت پر ہاتھ ڈالے؟ ہاں، الا ان یسجنا، کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو مار پیٹ ایک دردناک سزا ہونی چاہیے۔ اب یہ موقع خاموشی کا نہیں تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی پیش کی، فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، ہیا نہیں، اس نے مطالبہ کیا تھا، اس نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، میرا نہیں تھا یہ۔ اتنے میں وشہد شاہد من اہلہا، یا تو یہ ہے کہ ایک سمجھدار آدمی نے ان کی رہنمائی کر دی، یا یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ جھولے میں بچہ، اس چھوٹے بچے نے کہا لڑنے والی بات نہیں ہے، بڑا آسان مسئلہ ہے، ان کان قمیصہ قد من دبر، قمیص دیکھو پھٹی کس طرف سے ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ پھر جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر اس نے آگے سے کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے اپنا، اور اس میں قمیص آگے سے کیا ہے؟ پھٹ گئی ہے، تو اگر آگے سے پھٹی ہے پھر تو یہ سچی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ
جھوٹے ہیں، لیکن قمیص جب دیکھی گئی تو وہ کہاں سے پھٹی ہوئی تھی؟ اب جب یہ ہوا تو عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن، انہو یہ تمہارے ہی کیا ہے؟ مکر ہیں، یہ تمہارے مکر ہیں۔ اور عورت کے مکر کے بارے میں ان کیدکن عظیم، شیطان کے مکر کے بارے میں رب نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کیا ہے؟ کمزور ہے، کیا ہے؟ لیکن ان کا مکر بہت بڑا، ان کا مکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے، عورت فرمایا پریشانی والی بات تو یہ ہے کہ ہے ناقص العقل، ہے کیا؟ ایسے ایسے سمجھداروں کو مٹھی میں کر لیتی ہے، سمجھدار عقل مند آدمی کو کہ چوں نہیں کر سکتا، اور پھر کیا ہے؟ اس کو اپنی انگلی پر نچاتی ہے۔ ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم، ان کا مکر بہت بڑا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ یہ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں مردوں کے لیے، میری امت میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورت کا ہے۔ جی جی، یہ آپ کے عرب شیخ کیوں تباہ ہے؟ ہاں، سب کے گھروں میں یہودنے ہیں، جی جی، سب کے گھروں میں کون ہے؟ یہودن عورتیں ہیں، کوئی کہاں سے، کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ انہی کے اولادیں ہیں، اور وہ آگے ان کو دین سے کیا ہے، ایمان سے کیا ہے۔ آج مار پڑ رہی ہے بدبختوں کو، اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف کس کے لیے؟ عیاشی کے لیے، عیاشی کے علاوہ اور کوئی کام ان کو نہیں رہا۔ بہرحال تو رب العالمین نے فرمایا کہ اس عزیز مصر نے کہا ان کیدکن عظیم یوسف واردن آدم، اب اس نے کہا بس بات کو ختم کر دو، بات کو گھر کے اندر ہی رہنے دو، باہر نکلے گی بات تو بدنامی ہوگی۔ اور زلیخا سے کہا زلیخا واستغفری لذنبک، آپ نے جو الزام یوسف علیہ السلام پر لگا اس کی ان سے معافی مانگے، اور اللہ سے بھی کیا کریں؟ معافی مانگے۔ واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کیونکہ غلطی آپ کی طرف سے ہے، آپ نے غلطی کی ہے تو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اور پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں اللہ کے سامنے بھی، اور جن کے ساتھ معاملہ ہے اس سے بھی کیا کر لیں؟ سوری کر لیں، معذرت کر لیں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب آگے مصر کے پورے شہر میں بات پھیل گئی تو اس سے کیا ہوا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله